اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فلا تجعلوا للہ اندادا وانتم تعلمون۔ اب تو مت ٹھہراؤ اللہ کا مقابل اور تم تو جانتے بوجھتے ہو، یعنی تم نے یہ جان لیا کہ تم کو ناپید سے پیدا کرنے والا تمہاری تربیت اور پرورش کے سارے سامان مہیا کر کے ایک قطرہ سے حسین و جمیل، حساس اور عاقل انسان بنانے والا، تمہارے رہن سہن کے لیے زمین اور دوسری ضروریات زندگی کے لیے آسمان بنانے والا، آسمان سے پانی برسانے والا، پانی سے پھل اور پھل سے غذا مہیا کرنے والا بجز حق تعالی کے کوئی نہیں، تو عبادت و بندگی کا مستحق دوسرا کون ہو سکتا ہے کہ اس کو خدا کے مقابل یا سہیم یا شریک ٹھہرایا جا سکے؟ اگر ذرا غور بھی کیا جائے تو اس جہاں میں اس سے بڑھ کر کوئی ظلم اور بے وقوفی اور بے عقلی نہیں ہو سکتی کہ حق تعالی کو چھوڑ کر مخلوق سے دل لگایا جائے اور اس پر بھروسہ کیا جائے۔ خلاصہ یہ ہے کہ ان دونوں آیتوں میں اس چیز کی دعوت دی گئی ہے جو تمام آسمانی کتابوں کے اور تمام انبیاء کے بھیجنے کا اصل مقصد ہے، یعنی صرف ایک خدا کی بندگی اور عبادت جس کا نام توحید ہے۔ اور یہ وہ انقلابی نظریہ ہے جو انسان کے تمام اعمال، احوال اور اخلاق اور معاشرت پر گہرا اثر رکھتا ہے، کیونکہ جو شخص یہ یقین کرے کہ تمام عالم کا خالق و مالک اور تمام نظام عالم میں متصرف اور تمام چیزوں پر قادر صرف ایک ذات ہے، بغیر اس کی مشیت اور ارادے کے نہ کوئی ذرہ حرکت کر سکتا ہے، نہ کوئی کسی کو نفع یا نقصان پہنچا سکتا ہے، تو اس کی پوری توجہ ہر مصیبت اور راحت، ہر تنگی و فراخی میں صرف ایک ذات کی طرف ہو جائے گی، اور اس کو وہ بصیرت حاصل ہو جائے گی جس کے ذریعے وہ اسباب ظاہرہ کی حقیقت کو پہچان لے گا۔ یہ سلسلہ اسباب در حقیقت ایک پردہ ہے جس کے پیچھے دست قدرت کار فرما ہے۔ برق اور بھاپ کے پوجنے والے دانایان یورپ اگر اس حقیقت کو سمجھ لے تو انہیں معلوم ہو جائے گا کہ برق اور بھاپ سے آگے بھی کوئی حقیقت ہے، اور حقیقی پاور اور طاقت نہ برق میں ہے نہ بھاپ میں، بلکہ سب طاقتوں اور قوتوں کا سرچشمہ اسی ذات حق تعالی کے ہاتھ میں ہے جس نے یہ برق اور بھاپ پیدا کیے۔ اس کو سمجھنے کے لیے بصیرت چاہیے، اور جس نے اس کی حقیقت کو نہیں سمجھا وہ دنیا میں کتنا ہی دانش مند و فلاسفر کہلاتا ہو، مگر اس کی مثال اس دیہاتی اور بے وقوف کی سی ہے جو کسی ریلوے اسٹیشن پر پہنچا اور دیکھا کہ گارڈ کے ہاتھ میں دو جھنڈیاں ہیں، ایک سرخ اور سبز۔ سبز کے دکھلانے سے ریل رک چلنے لگتی ہے اور سرخ کے دکھلانے سے ریل تھم جاتی ہے۔ یہ دیکھ کر وہ ان جھنڈیوں کو ہی پوجنے لگتا ہے اور یہ سمجھنے لگتا ہے کہ یہ جھنڈیاں ہی طاقت کے مالک ہیں۔ اتنی بڑی تیز رفتار پہاڑ کی طرح بوجھل گاڑی کو چلانا اور روکنا ان کا کام ہے۔ جس طرح دنیا اس دیہاتی پر ہنستی ہے، اسی طرح اس جاہل کو یہ خبر نہیں کہ جھنڈیاں محض علامت ہیں اور کام در حقیقت ڈرائیور کا ہے کہ وہ ریل کو چلاتا ہے اور روکتا ہے، بلکہ اس کا بھی نہیں، مشین کے کل پرزوں کا ہے۔ جس نے ذرا نگاہ کو گہرا کر لیا تو اسے یہ سارا نظر آ جائے گا کہ در حقیقت اس کا چلانا نہ ڈرائیور کا کام ہے نہ انجن کا، بلکہ اصل طاقت اس اسٹیم کا ہے جو انجن کے اندر پیدا ہو رہی ہے۔ اسی طرح ایک موحد انسان ان سب عقل مندوں پر ہنستا ہے کہ حقیقت کو تم نے نہیں پایا، فکر و نظر کی منزل ابھی اور آگے ہے، ذرا نگاہ کو تیز کرو اور غور سے کام لو تو معلوم ہوگا کہ اسٹیم اور آگ و پانی بھی کچھ نہیں، طاقت و قوت صرف اسی ذات کی ہے جس نے آگ اور پانی پیدا کیے ہیں، اور اس کی مشیت و امر کے ماتحت یہ سب چیزیں اپنی ڈیوٹی ادا کر رہی ہیں۔
لعلکم تتقون۔ اس جملے میں لفظ لعل استعمال فرمایا گیا ہے جو رجا یعنی امید کے معنی میں آتا ہے۔ ایسے مواقع پر بولا جاتا ہے جہاں کسی فعل کا وقوع یقینی نہ ہو۔ حکم ایمان و توحید کے نتیجے میں نجات اور جنت کا حصول وعدہ الہیہ کے مطابق یقینی ہے، مگر اس یقینی شے کو امید و رجا کے عنوان سے بیان کرنے میں حکمت یہ بتلانا ہے کہ انسان کا کوئی عمل اپنی ذات میں نجات اور جنت کی قیمت نہیں بن سکتا، بلکہ فضل خداوندی اس کا اصل ہے۔ ایمان و عمل کی توفیق ہونا اس فضل خداوندی کی علامت ہے، علت نہیں۔ عقیدہ توحید جو اسلام کا سب سے پہلا بنیادی عقیدہ ہے، یہ صرف ایک نظریہ نہیں بلکہ انسان کو صحیح معنی میں انسان بنانے کا واحد ذریعہ ہے، جو انسان کی تمام مشکلات کا حل اور ہر حالت میں اس کے لیے پناہ گاہ ہے، اور ہر غم و فکر میں ایک غمگسار ہے، کیونکہ عقیدہ توحید کا حاصل یہ ہے کہ عناصر کے کون و فساد اور ان کے سارے تغیرات صرف ایک ہی ہستی کی مشیت کے تابع اور اسی کی حکمت کے مظاہر ہیں۔ ہر تغیر ہے غیب کی آواز، ہر تجدد میں ہے ہزاروں راز۔ اور ظاہر ہے کہ جب یہ عقیدہ کسی کے قلب و دماغ پر چھا جائے اور اس کا حال بن جائے تو یہ دنیا ہی اس کے لیے جنت بن جائے گی، سارے جھگڑے فساد اور ہر فساد کی بنیادیں ہی منہدم ہو جائیں گی، کیونکہ اس کے سامنے یہ سبق ہوگا، از خدا دا خلاف دشمن و دوست کے دل ہر دو در تصرف اوست۔ اس عقیدے کا مالک ساری دنیا سے بے نیاز، ہر خوف و خطر سے بالا تر زندگی گزارتا ہے۔ کلمہ لا الہ الا اللہ جو کلمہ توحید کہلاتا ہے، اس کا یہی مفہوم ہے، مگر یہ ظاہر ہے کہ توحید محض زبانی اقرار اس کے لیے کافی نہیں، بلکہ سچے دل سے اس کا یقین اور یقین کے ساتھ استحضار ضروری ہے، کیونکہ توحید خداوندی واحد دیدن بود نہ واحد گفتن۔ کلمہ لا الہ الا اللہ کے پڑھنے والے تو آج دنیا میں کروڑوں ہیں، اور اتنے ہیں کہ کسی زمانے میں اتنے نہیں ہوئے، لیکن عام طور پر یہ صرف زبانی جمع اور خرچ ہے، توحید کا رنگ ان میں رچا نہیں، ورنہ ان کا بھی وہی حال ہوتا جو پہلے بزرگوں کا تھا۔ نہ کوئی بڑی سے بڑی طاقت و قوت ان کو مرغوب کر سکتی تھی، اور نہ کسی قوم کی عددی اکثریت ان پر اثر انداز ہو سکتی تھی، نہ کوئی بڑی سے بڑی دولت اور سلطنت ان کے قلوب کو خلاف حق اپنی طرف جھکا سکتی تھی۔ ایک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم یا پیغمبر علیہ السلام کھڑا ہو کر ساری دنیا کو للکار کر کہہ دیتا کہ تم میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتے، کیدونی فلا تنظرون۔ انبیاء علیہم السلام کے بعد صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اور تابعین جو تھوڑی سی مدت میں دنیا پر چھا گئے، ان کی طاقت و قوت اسی حقیقی توحید میں مضمر تھی۔ اللہ تعالی ہمیں اور سب مسلمانوں کو یہ دولت نصیب فرمائے، آمین۔